السلام علیکم ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ جتنے بھی چور چکے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان میں سے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جب سے شہباز شریف اور نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں درود و سلام پڑھنے والوں پر ظلم کیا، ان کو شہید کیا اور 86 لوگوں کو عمر بھر کے لیے معزور کر دیا، اس دن سے آج تک شریف فیملی بھٹک رہی ہے۔ کبھی عدالتوں میں، کبھی ملک کے اندر اور کبھی ملک کے باہر یہ لوگ بھٹک رہے ہیں اور کھجل خوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے اور قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر سے انڈیا کے امپائر نہیں پکڑے جائیں گے، آپ کی جیت نہیں ہوگی۔ بھارتی دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادو کو آپ نے پکڑا ہے، وہ تو چھوٹا جاسوس ہے لیکن اسے اتنا بڑا جاسوس بنا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس سے بہت بڑے بڑے جاسوس بیٹھے ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب نے اور کیا کہا، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار جو اپنی پیشن گوئیوں کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں عمرہ کرنے گیا اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران لوگوں کو طواف کرتے دیکھا اور حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا، اور پریشانی میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی کہ ایسی پریشانی مجھے لاحق ہوئی تھی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، ہر بندہ اسے چومتا ہے، لوگ بار بار اسے چومتے ہیں، اور میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ لوگ اسے بار بار اس لیے چومتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے چوما ہے، اس لیے لوگ چوم رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی نے حالی پتھر کو چوما اور عالم اسلام اس پتھر کو چوم چوم کر تھکتا ہی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں اس بات کا ڈر بیٹھ گیا کہ روز محشر یعنی قیامت کے دن اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھ لیا کہ حجر اسود کو تو سنت کی پیروی میں بار بار چوما جاتا تھا، لیکن جس حسین کو میں نے بار بار چوما آپ لوگوں نے اسے کیوں نہیں چوما؟ انہوں نے کہا کہ ہر امتی کو حسین سے بھی بڑھ چڑھ کر پیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا حسین کی جو نوکری ہے وہ امتیوں کو پوری کرنی چاہیے۔ کچھ دنوں سے میرے ذہن میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ جس طرح ہم حجر اسود کو چومتے ہیں اس طریقے سے مولا حسین سے وفا نہیں کر پاتے، ہمیں مولا حسین سے وفا کرنی چاہیے۔ یہ جو دین ہمیں ملا وہ مولا حسین کی قربانی کے صدقے میں ملا، اور یہ ہمارا ملک ہمیں مولا حسین کے نانا کی دعا اور نگاہ سے ملا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ جتنے بھی چور چکے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان میں سے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جب سے شہباز شریف، نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں درود و سلام پڑھنے والوں کو شہید کیا، 14 لوگ شہید ہوئے اور 86 لوگ عمر بھر کے لیے معزور ہوئے، اس دن سے آج تک شریف فیملی بھٹک رہی ہے اور عدالتوں میں کھجل خوار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے اور قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر سے انڈیا کے امپائر نہیں پکڑے جائیں گے، آپ کی جیت نہیں ہوگی۔ بھارتی دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادو کو آپ نے پکڑا ہے، وہ تو چھوٹا سا جاسوس ہے لیکن اسے میڈیا میں اتنا بڑا جاسوس بنا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس سے بڑے بڑے جاسوس بیٹھے ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ جتنے بھی لوگ نیب کے رڈار پر ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، وہ سب کے سب بھارت کے امپائر ہیں، یہ بھارت کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایوب خان کے دور سے لے کر ابھی تک کیا کوئی ڈیم بنا؟ کوئی ڈیم نہیں بنا، اور کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ یہ سب لوگ بھارت کے امپائر ہیں، یہ لوگ بھارت کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے بڑے سب کے سب بھارت کے امپائر ہیں، لہٰذا یہ ڈیم نہیں بننے دیتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ زرداری کی جتنی بھی زمینیں ہیں، سرمایہ ہے، جائیدادیں ہیں، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ باندھ کر اکٹھا کر کے ٹوکری بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ تو جانے کی تیاری میں ہے۔ اس کا پروگرام ہے کہ میری باقی زندگی امریکہ میں گزرے گی، میری موت بھی امریکہ میں ہوگی۔ پیر صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ زرداری کا جنازہ نہ گڑی خدا بخش میں ہوگا اور نہ کوئی اسے گڑی خدا بخش میں دفنانے دے گا۔ یہ بھی میری بات لکھ کر رکھ لیں، زرداری نے اپنی جائیداد کا تمام انتظام مکمل کر لیا ہے، جس کا حصہ دینا تھا وہ دے دیا، جس سے جو لینا تھا وہ لے لیا، اور جسے جو بھی کرنا تھا اس نے وہ کر لیا ہے، وہ بھاگنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ تو ناظرین، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔